ہے کیونکہ مجھے سورسز نے بتایا ہے کہ ڈان لیکس ایک بڑا اس میں ایشو تھا اس ملاقات میں، کیونکہ جو پہلی ملاقات ہوئی تھی راحیل شریف صاحب سے ڈان لیکس کے حوالے سے بڑے بڑے ناموں کو علیحدہ کرنے کے لیے، بچانے کے لیے، اس میں اسحاق ڈار صاحب شریک تھے۔ نہیں، اسحاق ڈار صاحب کا مطلب ہے وزیر اعظم کے پیغام رساں، خصوصی ایلچی۔ آج کل صرف انہی پہ شہباز صاحب پر بھی نہیں کرتے زیادہ ٹرسٹ، اور نثار صاحب پر بھی نہیں، اسحاق ڈار صاحب۔ اسحاق ڈار صاحب بالکل آپ یوں سمجھیں کہ پرائم منسٹر صاحب کا خصوصی پیغام، خصوصی ایلچی تو وہ اسحاق ڈار صاحب ہیں۔ تو 28 فروری ہے نا آج، جی، تو 28 فروری کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آئندہ بجٹ کے بارے میں گفتگو ہوئی ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک چکر دینے کی کوشش ہے۔ بالکل، یہ تو ایک کیا کہنا چاہیے۔ اور دوسری بات، جب سیٹلائٹ جو ہے نا سگنلز وہ ڈاؤن ہو جائیں، ان سے کوئی جواب موصول نہ ہو کوئی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر چیزیں کچھ اور ہیں۔ تو ڈان لیکس کی رپورٹ روکی ہوئی ہے، وہ رپورٹ سپریم کورٹ میں حدیبیہ پیپرز کا ریفرنس دوبارہ آ چکا ہے، اس میں خصوصی طور پر سب کچھ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ڈان لیکس طارق فاطمی صاحب تک پہنچ چکا ہے۔ ڈان لیکس کی رپورٹ طارق فاطمی سے اوپر پہنچ چکا ہے، وہ جو نام جو پہلے نکال دیا گیا تھا نا وہ واپس ہے۔ سنیں، طارق فاطمی صاحب نے صاف طور پہ کہہ دیا ہے کہ اگر میرا نام لیا تو میں بتاؤں گا مجھے کس نے کہا تھا۔ میری عمر کا تقاضا ہے، میں رجسٹ نہیں کر سکتا، میں ٹھیک ہے نا، میں صاف صاف بتا دوں گا۔ تو ایک تو اس چیز کو کیا جا رہا ہے کنٹرول۔ پھر یہ ہے کہ آرمی ہرگز یہ نہیں چاہے گی کہ یہ صرف کمیشن کی رپورٹ تک یا کوئی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ذمہ داروں کو سزا دے دی جائے، وہ بالکل نہیں چاہتی۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹرائل ہو، جو بھی ہے ٹرائل ہو، کورٹ میں جائے، ٹرائل کورٹ میں جائے، وہاں سے اگر کوئی اپنی بے گناہی ثابت کرتا ہے تو کر دے۔ لیکن چونکہ آرمی کے پاس، ہمارے اداروں کے پاس ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ فوج کو ملائن کرنے کے لیے، فوج کے اداروں کو ملائن کرنے کے لیے کیا کھیل کھیلا گیا، اس لیے بیک ڈور چینل پہ یہ کام ہو رہا ہے۔ پاناما کیس کا فیصلہ آنا ہے۔ میاں صاحب جو ہیں بدستور واشنگٹن کے ذریعے اپنے آپ کو، فوج کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے، فوج کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ تھرو واشنگٹن کھیل رہے ہیں، اور واشنگٹن کا پورا زور ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہاں پہ کوئی پولیٹیکل سیٹلمنٹ اور اس طرح کی کوئی چیز ہو جائے، لیکن ابھی تک ان کو کامیابی نہیں ہوئی۔ اچھا بھٹی صاحب، مجھے جو ابھی کچھ میرے سورسز سے جن سے بات ہوئی وہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں آپریشن کے حوالے سے 2 ٹوک گفتگو کی ہے آرمی چیف نے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ سیاسی جماعتیں اگر ملوث ہیں، کسی گروپ کے ساتھ الائی ہیں، اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں، کیونکہ یہ اکراس دا بورڈ آپریشن ہوگا، ہم کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کریں گے۔ سمی صاحب، جو میری اطلاع ہے، پاک فوج کا اب صرف اور صرف ایک مشن ہے، بیرون ملک اور اندرون ملک پاکستان دشمنوں کا خاتمہ۔ اس پر وہ کمپرومائز نہیں کریں گے، چاہے وہ حکمران جماعت میں ہو، اپوزیشن میں ہو، کہیں بھی ہو۔ انہوں نے ایک ہی فیصلہ کیا ہے، اور ان کو اس پاناما لیک میں بھی انوالو کرنے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے کہا ہمارا کام صرف سرحدوں پر اور ملک دشمنوں پر نظر رکھنا ہے۔ میرا خیال ہے کہ فوج اس پہ سٹینڈ کرے گی تو پاکستان کی بہتری کی طرف ہوگا۔ اگر کوئی بھی آپریشن کمپرومائز یا بارگیننگ کے ذریعے کیا گیا تو اس کے نتائج بہتر نہیں آئیں گے، اور فوج یقیناً یہ نہیں کرے گی اب۔ اچھا، درست